دوستو، یہ ہیں ابراہیم ترورے، افریقہ میں یہاں پر موجود ایک دیش مطلب کہ برکینا فاسو کے لیڈر۔ ابھی ان کی عمر بھی بمشکل 36 سال ہے، جو ان کو اس وقت پوری دنیا کا سب سے کم عمر کا راشٹرپتی بناتی ہے۔ لیکن دوستو، موجودہ دور میں دنیا کے سب سے کم عمر کا پریزیڈنٹ ہونا ہی ان کی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک اتفاق ہے، ورنہ ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے پچھلے کچھ وقت سے میڈیا لگاتار ان کو پورے افریقہ کا سب سے شالی شکتی یعنی طاقتور نیتا مان رہی ہے۔ بلکہ ایکسپرٹس لگاتار یہ مان رہے ہیں کہ اگر ابراہیم ترورے کا ابھار اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہوتا رہا تو ممکن ہے بہت جلد ہی آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکیں گے ابراہیم ترورے صرف افریقہ ہی نہیں بلکہ اوپر موجود جو مڈل ایسٹ ہے، مطلب کہ پورا مسلم ورلڈ، اس پورے ہی علاقے میں سب سے مشہور اور سب سے اثردار نیتاؤں میں گنے جائیں گے، جن سے ٹکرانا یا پھر جن سے نپٹنا خاص طور سے ویسٹرن ورلڈ کے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں برکینا فاسو، جو غریبی اور اندھیرے کے لیے جانا جاتا ہے، اس دیش میں پیدا ہونے والے 36 سال کے اس نیتا میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے، ایسی بھی کیا خوبی ہے کہ اس کو نہ صرف اس کے اپنے دیش کے اور افریقہ لوگ ہی امیدوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایکسپرٹس کے دوران ویسٹرن ورلڈ کے لیے افریقہ میں سب سے بڑا خطرہ بھی مانا جا رہا ہے۔ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں میاں راشد دھنوت۔ 1896 میں افریقہ کی زیادہ تر کنٹریز کی طرح یہ دیش بھی دراصل فرانس کی کالونی بن گیا تھا۔ 1960 میں آزادی ملی، مگر یہ کہنے کو ہی آزادی تھی، کیونکہ آزادی دینے کے بعد بھی فرانس نے اس کے آس پاس کی باقی زیادہ تر افریقن کنٹریز کی طرح اس کو بھی انڈائریکٹلی اپنے کنٹرول میں ہی رکھا۔ مطلب کہنے کو تو یہ لوگ آزاد تھے، مگر ان کے دیش کی گدی پر کون بیٹھے گا، کون راج کرے گا، یہ سب سے پہلے سے کنٹرول ہوتا تھا۔ ان کی چاہے کرنسی ہو یا اکانومی سے جڑی ہوئی باقی چیزیں ہوں، ٹریڈ ہو، فارن ریزروز ہوں، سب کچھ فرانس کے کنٹرول میں تھا۔ مینلی ان کے نیچرل ریسورسز اور خاص طور سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ علاقہ دنیا میں سونے کا گڑھ مانا جاتا ہے، یہ سب کچھ بھی فرانس کے ہی کنٹرول میں تھا۔ جو کہ سونا نکلتا تو ان کی زمین سے ہی تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو سونا نکالنے کے لیے یا باقی آگے کا پروسیس کرنے کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز چاہیے، وہ مائننگ وغیرہ کا پورا پروسیس ہے، وہ سب کچھ فرانس کے ہی کنٹرول میں تھا۔ اس کی کمپنیز ہی ان ساری چیزوں کو مینیج کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سونا انہی کا ہونے کے باوجود بھی انکار نہیں تھا۔ فرانس کے معاملے میں بھی فرانس پیچھے نہیں رہا، بلکہ اس نے برکینا فاسو سمیت اس آس پاس کی جتنی بھی افریقن کنٹریز تھی جن پر اس کا ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ کنٹرول تھا، ان کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے، اس طرح کے الگ الگ طرح کے ایگریمنٹس کیے کہ یہ سارے دیش نہ چاہتے ہوئے بھی فرانس کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے، اور ان ایگریمنٹس کی وجہ سے اب کبھی بھی سیکورٹی کو وجہ بنا کر فرانس ان دیشوں کے اندر اپنی فوج بھی بھیج سکتا تھا، جو ظاہر ہے اس نے بھیجی بھی، جن میں سے زیادہ تر کنٹریز میں تو آج بھی یا ابھی 1-2 سال پہلے تک ہوا کرتی تھی۔ ساتھ ہی آپ خود بھی یہ سوچئے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کا ایک ایسا دیش کے جس کی زمین کے نیچے اتنا زیادہ گولڈ ہے کہ اس دیش کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس میں سے 80% ریشو صرف گولڈ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دیش کے اندر کوئی بھی گولڈ ریفائنری موجود نہیں، جو کہ فرانس نے ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دیا، اور یہ سارے کام وہ خود ہی کرتا رہا۔ انہی ساری چیزوں کا ہی نتیجہ تھا کہ لمبے عرصے پہلے ہی آزادی حاصل کر لینے کے باوجود بھی برکینا فاسو سمیت یہ جتنے بھی افریقن دیش تھے، یہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو ہی نہیں سکے۔ کرائم ریٹ، کرپشن، پولیٹیکل ڈسٹربنس، یہی ساری چیزیں ہی ان کا مقدر بن گئی، کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ بلکہ دنیا کے اور علاقوں میں موجود دیشوں سے بھی زیادہ تھا، لیکن ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنا نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں کب تک چھپی رہتی یا کب تک برداشت کی جاتی، عام لوگوں میں غصہ بڑھتا تھا، جو کہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور ماحول 2010 کے دور سے ہی کافی خراب ہونے لگا تھا۔ ہر طرف پولیٹیکل ڈسٹربنس نظر آنے لگی تھی، الگ الگ طرح کے گروپس نے ہتھیار اٹھانے بھی شروع کر دیے تھے۔ پھر 2015 کے الیکشن کے ذریعے سے کرسچین کپورے کو برکینا فاسو کا راشٹرپتی چن لیا گیا، جن کو فرانس کا بھی سپورٹ حاصل تھا، اور اس بار اپنے اس جنرل کو ہٹا کر ایک نئے انسان کو بٹھایا، اور اس بار ان سارے سینئر افیسر میں سے جسے ایک انسان کو بٹھایا گیا تھا اس کا نام تھا ابراہیم ترورے۔ ابراہیم نے گدی سنبھالنے کے کچھ مہینے کے بعد ہی، مطلب کہ جنوری 2023 میں، پہلے تو فرانس کے ساتھ ان کے جو ڈیفنس پیکٹ تھا، جو معاہدہ تھا، اس کو ختم کیا،
ویسے تو اس قدم نے ہی دنیا کو کافی حیران کیا، مگر شروع میں زیادہ تر لوگوں کو یہ لگا کہ بھلا فرانس جیسا طاقتور دیش برکینا فاسو سے اتنی آسانی سے کیسے نکل جائے گا، لیکن برکینا فاسو کے اس نئے اور بہت کم عمر لیڈر نے تو ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی اور باقاعدہ 1 مہینے کی ٹائم لائن دی کہ 1 مہینے کے اندر اندر فرانس کی فوج کو برکینا فاسو کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری طرف فرانس نے بھی جب ابراہیم ترورے کہ اس طرح کے تیور دیکھے تو خاموشی کے ساتھ برکینا فاسو سے اپنی فوج کو نکالی، اور یہ ابراہیم ترورے کا پہلا بولڈ سٹیپ تھا کہ جس نے انٹرنیشنل میڈیا اور مینلی ویسٹرن میڈیا کا دھیان ابراہیم ترورے کی طرف کھینچا تھا، اور اس کے کچھ وقت بعد ہی یہ رشیا بھی پہنچے اور وہاں بھی تمام افریقن لیڈر کے سامنے انہوں نے فرانس کا نام لیے بنا ہی ویسٹرن ورلڈ کالونیل سسٹم ہے اس کو خوب ٹارگٹ کیا، اور اس دن سے ملاقات کے بعد اب رشیا بھی اس بات پر راضی ہوا کہ وہ برکینا فاسو کے آرمی کی مدد کرے گا۔ رشیا کی طرف سے اپنے بہت سارے ایکسپرٹس کو برکینا فاسو بھیجا گیا تھا کہ وہ ان کی آرمی کو ایڈوانس ٹریننگ دے سکیں، اور ساتھ ہی میں یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ فیوچر میں یہ کاپریشن بڑھتا جائے گا، مطلب رشیا ہر طرح سے برکینا فاسو کی آرمی کی مدد کرتا رہے گا۔ اپنی فوج کو جلد سے جلد اپنے دشمن کے مقابلے میں طاقتور بنانے کے لیے ابراہیم ترورے نے جہاں ایک طرف چائنا سے بہت ساری وہیکلز کا سودا کیا تو وہیں دوسری طرف ترکی کے مشہور ڈرونز بھی خریدے، جو ڈرونز واقعی ان جنگوں میں بہت مددگار ثابت ہوئے جو جنگ دراصل برکینا فاسو کی آرمی اپنے ہی دیش پر موجود اپنے دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ انہوں نے جنگوں اور برے حالات کی وجہ سے 21 لاکھ کے قریب بے گھر ہونے والے لوگوں میں سے بہت جلد ہی 3 لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم ترورے کی وجہ سے واپس اپنے گھروں میں پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اب جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ برکینا فاسو کی زمین گولڈ سے مالا مال ہے، ان کے پاس حد سے زیادہ سونا ہے، لیکن کیونکہ یہ را فارم میں ہی ہوتا ہے اور اس طرح سے برکینا فاسو زیادہ کمائی بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے جانا ہے ریفائنری وغیرہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ فرانس نے سب چیزوں پر کنٹرول لے رکھا تھا، تو اس لیے 2023 میں ابراہیم ترورے نے اپنے دیش کی پہلی ریفائنری کی بھی بنیاد ڈالی، جو نہ صرف فیوچر میں بہت جلد ہی برکینا فاسو کی اکانومی کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دے گی، برکینا فاسو جیسے غریب دیش میں بے شمار روزگار بھی پیدا کرے گی۔ دیش میں ریفائنری کی بنیاد رکھنے کے علاوہ ابراہیم کی جو حکومت ہے وہ دراصل ان ودیشی کمپنی سے ان کے پرمٹ بھی واپس لے رہی ہے کہ جو گولڈ مائننگ کیا کرتی تھی، بلکہ کچھ وقت پہلے ہی گورنمنٹ نے 2 گولڈ مائنز کو نیشنلائز بھی کیا ہے، جن کی آنرشپ مطلب جن کا مالکانہ حق یوکے کی کمپنی کے پاس تھا، مطلب حکومت قدرت کی طرف سے اس کے دیش کو ملی ہوئی جو سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی کہ گولڈ، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز پر صحیح طریقے سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے تاکہ اس سے ہونے والے ہر فائدہ صرف اس کے دیش کو ہی مل سکے، اور ساتھ ہی دیش کے اندر اسی کی وجہ سے بے شمار روزگار کے موقع بھی پیدا ہو سکے۔ ابراہیم ترورے نے اگست 2024 میں بھی اس وقت دنیا کو کافی حیران کیا تھا کہ جب انہوں نے $32 ملین کی قریب ملنے والے اس قرض کو ٹھکرا دیا تھا کہ جو IMF کی طرف سے برکینا فاسو کو ملنے جا رہا تھا۔ اب ابراہیم نے ایسا کیوں کیا تھا یہ زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اس سے بات ہے ایک لیڈر جو آلریڈی اس طرح کے ایکشن لے رہا ہے، اس طریقے کو اسٹیپس اٹھا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ویسٹرن کنٹریز کی انفلوئنس سے نکل سکے، تو ظاہری سی بات ہے وہ IMF کا قرض لے کر بھلا الٹا اسی جال میں جا کر کیوں پھنسنا چاہے گا۔ گدی سنبھالنے کے کچھ مہینے کے بعد ہی مطلب کہ جنوری 2023 میں پہلے تو فرانس کے ساتھ ان کے جو ڈیفنس پیکٹ تھا، جو معاہدہ تھا، اس کو ختم کیا۔ ویسے تو اس قدم نے ہی دنیا کو کافی حیران کیا، مگر شروع میں زیادہ تر لوگوں کو یہ لگا کہ بھلا فرانس جیسا طاقتور دیش برکینا فاسو سے اتنی آسانی سے کیسے نکل جائے گا، لیکن برکینا فاسو کے اس نئے اور بہت کم عمر لیڈر نے تو ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی اور باقاعدہ 1 مہینے کی ٹائم لائن دی کہ 1 مہینے کے اندر اندر فرانس کی فوج کو برکینا فاسو کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری طرف فرانس نے بھی جب ابراہیم ترورے کہ اس طرح کے تیور دیکھے تو خاموشی کے ساتھ برکینا فاسو سے اپنی فوج کو نکالی، اور یہ ابراہیم ترورے کا پہلا بولڈ سٹیپ تھا کہ جس نے انٹرنیشنل میڈیا اور مینلی ویسٹرن میڈیا کو ابراہیم ترورے کی طرف کھینچا تھا، اور اس کے کچھ وقت بعد ہی یہ رشیا بھی پہنچے اور وہاں بھی تمام افریقن لیڈر کے سامنے انہوں نے فرانس کا نام لیے بنا ہی ویسٹرن ورلڈ کو جو کالونیل سسٹم ہے اس کو خوب ٹارگٹ کیا، اور اس دن سے ملاقات کے بعد اب رشیا بھی اس بات پر راضی ہوا کہ وہ برکینا فاسو کے آرمی کی مدد کرے گا۔ رشیا کی طرف سے اپنے بہت سارے ایکسپرٹس کو برکینا فاسو بھیجا گیا تھا کہ وہ ان کی آرمی کو ایڈوانس ٹریننگ دے سکیں، اور ساتھ ہی میں یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ فیوچر میں یہ کاپریشن بڑھتا جائے گا، مطلب رشیا ہر طرح
سے برکینا فاسو کی آرمی کی مدد کرتا رہے گا۔ اپنی فوج کو جلد سے جلد اپنے دشمن کے مقابلے میں طاقتور بنانے کے لیے ابراہیم ترورے نے جہاں ایک طرف چائنا سے بہت ساری وہیکلز کا سودا کیا تو وہیں دوسری طرف ترکی کے مشہور ڈرونز بھی خریدے، جو ڈرونز واقعی ان جنگوں میں بہت مددگار ثابت ہوئے جو جنگ دراصل برکینا فاسو کی آرمی اپنے ہی دیش پر موجود اپنے دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ انہوں نے جنگوں اور برے حالات کی وجہ سے 21 لاکھ کے قریب بے گھر ہونے والے لوگوں میں سے بہت جلد ہی 3 لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم ترورے کی وجہ سے واپس اپنے گھروں میں پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اب جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ برکینا فاسو کی زمین گولڈ سے مالا مال ہے، ان کے پاس حد سے زیادہ سونا ہے، لیکن کیونکہ یہ را فارم میں ہی ہوتا ہے اور اس طرح سے برکینا فاسو زیادہ کمائی بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے جانا ہے ریفائنری وغیرہ کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ فرانس نے سب چیزوں پر کنٹرول لے رکھا تھا۔ تو اس لیے 2023 میں ابراہیم ترورے نے اپنے دیش کی پہلی ریفائنری کی بھی بنیاد ڈالی